السلام علیکم۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، چائے تو نہیں پئیں گے نا؟ نقصان دہ ہے۔ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا۔ آپ کہاں اتنی دیر بیٹھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارہ یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے بیکار لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند روز بعد چاچا چمن کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ تڑپ اٹھے۔ گھر والے ان کو ہسپتال لے گئے۔ اسپتال میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر معدے کا السر شخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 10-15 دن تک اسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نہ ڈالتے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتے۔ دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ چاچا چمن نے خیر و باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بیٹا پلاؤ کی 10 کلو والی دیگ پر کتنا خرچ آ جائے گا؟ باورچی نے خرچ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غربا میں چاولوں کی تقسیم ہوئی۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، طبیعت بھی قدرے بہتر محسوس ہونے لگی، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے، وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا چمن اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے دوڑایا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے شامی کباب، بریانی، قورمہ، روٹیاں اور آئس کریم لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتے علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔